اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، ایک ہے واو اور ایک ہے ثم، اور دونوں حروف عاطفہ کے بعد دو جملے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس آیت کا ہم 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قال له صاحبہ، دوسرا ہوگا وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، اور تیسرا اور آخری ہوگا ثم سواک رجلا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ قالا ہے، فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ لہو میں لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور اگلا لفظ ہے صاحب جو کہ اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور معرف بالاضافہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر واحد مذکر غائب کی، ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل کے آنے کی جو دو جگہیں ہیں کلام عرب میں، وہ دونوں جگہیں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ایک اسم کے ساتھ بطور مضاف الیہ صاحبہ میں، اور دوسری حرف جر کے ساتھ بطور مجرور لہو میں۔ الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف۔ قالا فعل با فاعل ہے، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا قالا فعل کے آگے۔ صاحبہ آ رہا ہے، اور صاحبہ جو ہے قالا فعل کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا اب ہم ہوا ضمیر مرفوع متصل کو فاعل نہیں قرار دیں گے بلکہ صاحبہ کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ تو یہ میں نے ذرا آپ کے سامنے پہلے جو فعل رکھا ہے اس کے فاعل کو پہلے میں نے ضمیر کے طور پہ بتایا کہ اس کا فاعل یعنی صیغے کے اعتبار سے یہ ضمیر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ صیغہ ہے جس کا فاعل آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے، لہٰذا آگے اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ لہٰذا اب ہم جب تیسری لائن میں اس چیز کو مینشن کریں گے تو یہاں پر اب ہم ہوا جو ہے وہ مینشن نہیں کریں گے۔ تو یہ میں نے ذرا تھوڑا سا انداز اس دفعہ تبدیل کیا، امید ہے آپ کے لیے زیادہ کلیئر ہوا ہوگا۔ تو قالا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ابھی مقول القول مفعول بھی چاہیے، وہ آگے آئے گا، لیکن اتنے حصے کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ اس کے ساتھی نے اس سے کہا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، اس میں ہمیں ایک جملہ الگ سے نظر آ رہا ہے، اکفرتا سے جو شروع ہو رہا ہے، تو اس کے ہم 2 حصے کر دیں گے جی۔ پہلا حصہ ہوگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور دوسرا حصہ ہوگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس حصے کا وہ ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس میں واو حرف ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ یحاورو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب مفعلہ سے یہ پہلے بھی آ چکا ہے، ہا واو اور را حروف مادہ ہیں، حاورہ یحاورو محاورتن گفتگو کرنا اس کے معنی ہے، اور یحاورو صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، لہٰذا اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہوگی۔ یحاورو کے ساتھ جو ہو کی ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، وہ آپ کو پرپل کلر میں نظر آ رہی ہے۔ اس واو کو ہم حالیہ قرار دے دیں گے اور ہوا مبتدا ہو جائے گا، اور یحاورہ فعل فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا محلاً مرفوع، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر واو حالیہ کی وجہ سے محلاً منصوب حال بن جائے گا صاحب ذوالحال کا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ اب اس نے کہا کیا؟ قالا کا مقول القول جو ہے وہ یہ ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ،
حمزہ جو ہے یہاں پر استفہام کے لیے ہے، اور استفہام جو ہے یہاں پر حقیقی استفہام نہیں ہے، یعنی یہاں پر استفہام جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ ڈانٹنے کے لیے آ رہا ہے، تو استفہام توبیخی کہلاتا ہے یہ۔ حمزہ بہرحال استفہام کے لیے، کفرتا فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کاف فا اور را اس کے حروف مادہ ہیں۔ کفر یکفرو انکار کرنا، کفر کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ جس کا انکار کیا جائے اس کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آگے آپ کو با حرف جر نظر آ رہا ہے، اور با حرف جر کے بعد جو مجرور اسم ہے وہ ہے الذی۔ الذی مبنی اسم ہے، لہٰذا اس کا مرفوع منصوب مجرور جگہ کے حساب سے پہچانا جاتا ہے، یہاں پر اسے ہم محلاً مجرور کہیں گے۔ الذی اسم موصول واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلق فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ خلق یخلق باب نون سے استعمال ہوتا ہے تخلیق کرنا کے معنی میں، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی، من حرف جر ہے جس کے بعد تراب کا لفظ جو ہے وہ آپ مجرور نظر آ رہے ہیں۔ تراب لفظ جو ہے یہ اسم جامد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے من کی وجہ سے، اور اس کی جمع جو ہے وہ اتربتن یا تربانن الیاقوت والمرجان میں لکھی گئی ہے، مٹی اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ ثم حرف عطف ہے، اور اس کے بعد من حرف جر ہے جس کے بعد نطفتن آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور نکرہ ہے، اور یہ بھی اسم جامد ہے۔ نطفہ کی جمع جو ہے الیاقوت والمرجان میں نطفن یا نطافن لکھی ہوئی ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ حمزہ استفہام کے لیے، کفرتا فعل با فاعل، با حرف جر ہے جس کا مجرور الذی ہے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا کفرتا فعل کے۔ الذی اسم موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے خلق کا من تراب ثم من نطفتن۔ صلۃ الموصول کو انالائز کرنے لگا ہوں، جس میں خلق فعل با فاعل ہے، کاف مفعول بہ کی ضمیر ہے، من ترابن جار مجرور متعلق ہو جائے گا خلق فعل کے، ثم حرف عطف ہے، اور من نطفتن جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا من ترابن کے لیے، گویا من ترابن معطوف علیہ، من نطفتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائیں گے خلق فعل کے، اور خلق فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب ہو جائے گا الذی اسم موصول کے لیے۔ الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہوگا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کفرتا فعل کے لیے، اور کفرتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور پھر وہ شروع والا قالا فعل جو ہے وہ اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اب یہ مقول القول کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے بالذی خلق کا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا من ترابن مٹی سے ثم من نطفتن پھر نطفے سے۔ اب جو آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے ثم سواک رجلا، اب یہ ثم جو ہے حرف عطف ہے، سوا سین واو یا حروف مادہ ہیں، باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، سوایا یسوی تسویتن، اس کے معنی تسویہ کرنا کے ہیں، یعنی فنیشنگ کرنا اس کے معنی ہے۔ سواف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کاف ضمیر جو لگی ہے ساتھ وہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر کی مفعول بہ کی ضمیر ہے، اور رجلاً جو ہے یہاں پر اسم استعمال ہوا ہے منصوب واحد مذکر اور نکرہ۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو سوا فعل، ہوا فاعل، کاف مفعول بہ اول اور رجلاً مفعول بہ ثانی، اس لیے کہ سوا جو ہے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ یہ سیرہ یا جعلہ کے معنی میں ہے، اور سیرہ یا جعلہ جو ہے یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتے ہیں، بعض نے رجلاً کو حال بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال سوا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، اور ثم کے بعد اس جملے کا عطف جو ہے وہ خلق فعل پر ہم کر دیں گے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو کچھ ہوگا، پھر اس نے فنش کر دیا تجھے ایک رجل میں، یعنی پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب لکھ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ قالا فعل ماضی ہے، لہو جو ہے متعلق ہے قالا کے، صاحب ہو یہ فاعل ہے،
کالا کے لیے، اس لیے مرفوع ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کا اعراب وہ کہہ رہے ہیں پیچھے گزر چکا ہے۔ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے اور استفہام توبیخی ہے۔ کفرتا فعل ماضی اور اس کا ساتھ فاعل ہے۔ با حرف جر ہے، الذی اس میں موصول ہے، مجرور ہے، اور یہ جار مجرور متعلق کفرتا کے ہیں۔ خلقہ کا فعل ماضی ہے اور کاف جو ہے مفعول بہ ہے، فاعل ہوا ہے اور وہی ہوا جو ہے وہ عائد ہے۔ من تراب جار مجرور متعلق خلقہ کے ہے۔ ثم حرف عطف ہے، من نطفت جار مجرور متعلق بما تعلق به الجار قبلہ فہو معطوف علیہ، یعنی یہ معطوف علیہ ہے۔ ثم مثل الاول ہے، سوا کا مثل خلقہ کا ہے، اور رجلن جو ہے مفعول بہ ثانی منصوب ہے۔ اور دوسری رائے اس کے بارے میں دے رہے ہیں کہ او ہوا حال، یہ حال ہے۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ قال لہ صاحبہ لا محل لہ استئناف بیانی قرار دیا ہے۔ جملہ ہوا یحاورہ فی محل نصب حال ہے۔ جملہ یحاورہ فی محل رفع خبر المبتدا ہوا ہے۔ کفرتا فی محل نصب مقول القول ہے۔ خلقہ کا لا محل لہ صلۃ الموصول الذی ہے، اور سوا کا لا محل لہ معطوف علی جملۃ الصلہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، اس کے ساتھی نے جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو نے اس کے ساتھ کفر کیا جس نے تجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر تجھے ٹھیک ٹھاک ایک آدمی بنا دیا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 37 ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔